لا یکون احب الیہ من ولدہ والناس اجمعین، حضور فرماتے جس کا مفہوم کوئی اس وقت تک مومن نہیں جب تک کہ میری محبت ساری محبتوں سے اوپر نہ چلی جائے، دنیا کی محبت، ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، ہاں جی، ہر چیز کی محبت، یہ سب نیچے رہ جائیں اور حضور کی محبت اوپر ہو جائے تو پھر انسان مومن ہے۔ اور اگر حضور کی محبت نیچے ہے اور یہ محبتیں اوپر ہیں تو پھر ہمارے ایمان میں ابھی بہت کمزوری ہے۔ اب پتہ کیسے چلے گا؟ بظاہر تو ہر بندہ کہے گا جی اب تو عاشق رسول نام ہے لوگوں کے، بھی ربیع الاول آتا ہے تو کوئی بھائی ادھر گرین وہ بیج لگا لیتا ہے، کوئی کچھ کر کے اپنے آپ کو شو کر رہا ہے جی مجھے بڑی حضور سے محبت ہے۔ تو پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ چلے گا جب دو محبتیں ٹکرائیں گی، آپ کس کو اختیار کرتے ہیں اور کس کو چھوڑتے ہیں۔ دیکھو دو کینڈیڈیٹ آتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں ہمیں ووٹ دے دو، آپ دونوں سے محبت کا اظہار کر دیتے ہیں، دونوں سے کہتے ہیں، ویسے آج کل ووٹر بڑا سیانہ ہو گیا ہے جی، سارا نو پتر دے کے توڑتا ہے، کیوں جی؟ سارے ہی سیاسی ہو گئے نا۔ تو اب پتہ چلے گا کہ آپ ووٹ دیتے کس کو ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اگر آپ اعلی اعلان کسی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جناب فلاں جو ہے وہ میرا اعلانیہ سپورٹر ہے، میرے لیے ووٹ بھی مانگ رہا ہے، تو کتنی اس کی نظر کرم اس کے اوپر ہوتی ہے، سیدھے الٹے سارے کام اس کے کرتا ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ میرے بندوں کو میرے ساتھ جوڑ رہا ہے، میرے ساتھ صلح کرا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کتنی نظر شفقت سے دیکھیں گے اس کی طرف، مہربانی سے دیکھیں گے اس کی طرف۔ اب دو محبتیں ٹکرائیں، ایک طرف حضور کی محبت ہے، ایک طرف اولاد کی محبت ہے۔ اولاد کہتی ہے ابا جی ٹی وی لگا دو گھر میں لا کر، کیبل لگا دو، ہیں جی، اور کوئی اسی قسم کا کام ہے، بینک سے لون لے لو، فلاں کر لو، الٹا کام کر لو، اولاد کہتی ہے۔ اب ادھر حضور کی محبت ہے، حضور کہتے ہیں ان چیزوں کو میں ختم کرنے آیا ہوں۔ تو اب یہ دونوں چیزیں آمنے سامنے آ گئیں، اب پتہ چلے گا کہ آپ کس رخ پہ چلتے ہیں۔ اگر تو حضور کی محبت میں یہ سب کچھ چھوڑ دیں تو کہا جائے گا آپ کو حضور سے زیادہ محبت ہے، اور اگر اب اولاد کی بات مان لیں اور اللہ اس کے رسول کو ناراض کر لیں تو پھر ابھی تک آپ کا ایمان بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے، ہم بہت پیچھے ہیں پھر، سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ اب یہ مثال ایک ایسی ہے کہ اس کے اندر بہت کچھ ہے۔ ہمارا ماحول اور معاشرہ آج بچیوں کو وراثت نہیں دیتا، کیوں نہیں دیتا جی؟ بھئی جی ہماری وراثت جو ہے وہ غیروں میں چلی جائے گی، ہماری زمین کہاں چلی جائے گی؟ غیروں میں چلی جائے گی۔ اچھا بھئی یہ جو آپ نے بیٹی دی ہے غیروں میں، یہ زمین جو ہے اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کیوں جی؟ یہ بیٹی آپ نے دے دی ہے، بہن دے دی ہے آپ نے، رشتہ اس کا کر دیا ہے، تو یہ زمین اس سے زیادہ قیمتی ہے، یعنی ہمارا حال دیکھو تم۔ اور بچیوں کو وراثت کا حق دینے کا جو حکم ہے یہ اللہ نے دیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ نے حق بیان کیا ہے ان کا۔ تو اب یہ دو محبتیں ہیں، ایک طرف مال کی محبت ہے، ایک طرف اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، جی، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف ہمارے وہ دنیا کی محبت اور جذبات ہیں، ماحول معاشرہ ہے۔ اب دیکھیں گے کیا کرتے ہیں۔ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو وہ تو جب بھی تقسیم کریں گے انصاف کے ساتھ کریں گے، بیٹیوں کا حق دیں گے، بہنوں کا حق دیں گے، اور جن کے دلوں میں مال کی محبت ہے وہ پھر آئیں بائیں شائیں کر جائیں گے، با جی ایسے ہی ہے جی ہمارے رواج نہیں ہیں، فلاں نہیں ہیں، وہ پھر ایسی باتیں کریں گے۔ تو دو محبتیں جب ٹکرائیں گی تب پتہ چلے گا کہ آپ کس پلڑے میں بیٹھتے ہیں۔ اگر تو آپ اللہ اس کے رسول کے پلڑے میں بیٹھے تو پھر آپ کا شمار ادھر ہی ہے، واقعی تم خدا کے بھی عاشق ہو اور اس کے رسول کے بھی عاشق ہو، اور یہ محبت انسان کو جنت کے اندر لے کر جائے گی، یہ تو اس وقت پتہ چلے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں اس وقت تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک میری محبت ان ساری محبتوں پہ غالب نہ ہو جائے، دنیا کی ہر چیز سے اوپر نہ چلی جائے۔ اب دنیا میں بے شمار محبتیں ہیں، ماں باپ سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، رشتہ داروں سے محبت ہے، اپنے ذمہ دارے سے محبت ہے، ملازمت سے محبت ہے، تجارت سے محبت ہے، جی، اپنی اولاد سے محبت، یہ بڑی محبتیں ہیں، لیکن فرمایا میری محبت ان سے اوپر رہنی چاہیے، اور یہ ساری محبتیں نیچے، وہ کیا کہتے ہیں 49 یعنی 49% یہ محبتیں رہیں اور 51% جی حضور کی محبت رہے تو آپ کامیاب ہیں۔ پڑھلا جھک گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔